حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ افطاری میں کافی وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم تھی حضرت لال شہباز قلندر کے پاس، تو آپ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں چند معاوضہ لینے کے بعد وہ گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اس مقصد کے لیے پھرتے پھراتے ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی، آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ حالانکہ شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی۔ چونکہ اس عورت کی نیت بری تھی اس لیے وہ گندم پیستے پیستے للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر عورت کی اس درجہ بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں پر چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت چونکہ بد کماش اور بد کردار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت نہ دلاؤ۔ آپ ایک معصوم عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، اسے صراط المستقیم سمجھا رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شیطانی